رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سیریکم آیاتی، عن قریب وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، فتعرفونها کہ تم اس قیامت کو جان لو گے، وما ربک بغافل عما تعملون اور تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر سارے کے سارے کمالات پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے کمالات اور خوبیاں ہیں وہ تمام کمالات اور خوبیاں اللہ کی ذات میں اس کی شان کے مناسب پائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف خدا کی ذات ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی کمزوری سے مبرہ ہے، صاف ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر جو بھی حقیقی تعریف ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ذات کی ہوتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو گویا کہ ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کائنات میں پایا جانے والا ہر کمال اور خوبی خدا کی ذات کے لیے ہے، اور کائنات میں پائے جانے والی ہر کمزوری اور عیب اور نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بلند ہے۔ پھر اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ بندوں پر اللہ بہت مہربان ہیں، بندوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اللہ ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں تاکہ سمجھنے والے شخص پر کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ رہے اور وہ بات کو صحیح طرح سمجھ جائے۔ اب توحید کا مضمون ہے، قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے، رسالت کا مضمون ہے، موت کے بعد کی زندگی کا مضمون ہے، لیکن مختلف انداز سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ کہیں حاکمانہ انداز ہے، کہیں حکیمانہ انداز ہے، کہیں ترغیب کے ساتھ ہے تو کہیں ترہیب کے ساتھ ہے، ڈرانے کے ساتھ ہے، اور کہیں جنت کی نعمتیں بیان کر کے پھر لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف آئیں، اور کہیں جہنم کے عذاب سے ڈرا کر اور اس کے عذاب بتا کر کہا جا رہا ہے کہ ان سے بچنے کی تدابیر کرو۔ کہیں دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے، کہیں مثال کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح بندوں پر شفقت کرنے کی وجہ سے، محبت کرنے کی وجہ سے ایک ہی بات کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس لیے فرمائے سیریکم آیاتی، اللہ عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، اپنی قدرت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، آنے والے وقت کی نشانیاں، فتعرفونہا تاکہ تم اس چیز کو جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ فرمانبردار کو بدلہ دینا، نافرمان کو سزا دینا، اس کائنات کو چلانا، اس کائنات کو ختم کرنا، قیامت برپا کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں بشرطے کہ بندہ ان نشانیوں پر غور کرے، تدبر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انکار پر کمر باندھ لے
اور حق بات کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اب کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقدس ہستیاں اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہستیاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہیں، لیکن اللہ نے ان مبارک ہستیوں کے ذمے بھی کیا کام لگایا کہ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، ان کے سامنے حقیقت واضح کرو۔ اور بندوں کا رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے ان پیغمبروں کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو ہر قسم کی سزائیں دینے کی شروع کی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں تو جو ہے وہ سینکڑوں حضرات انبیاء کرام کا قتل تک ہوا، ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن اللہ جو ہے وہ اپنی مہربانی سے اور اپنی محبت سے پھر بھی اس مقدس جماعت کے اور اس محبوب جماعت کے افراد کو دنیا میں لوگوں کے لیے بھیجتے رہے، کیونکہ اللہ اپنی بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے 100 رحمتیں، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر ڈالا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، چرندے پرندے درندے اپنے اپنے جو ہے وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، انسان اپنے اہل تعلق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے 100ویں حصے کا پوری کائنات پر اثر ہے، اور جو 99 حصے ہیں وہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیے ہیں کہ ان 99 حصوں کے ذریعے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آگے فرمائے یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ لوگو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے کہ اس کو تمہارا کچھ پتہ نہ ہو، بلکہ اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر وہ چیز جو ہے وہ کسی بڑی چٹان کے نیچے ہو، یا تم سے بہت زیادہ دور ہو، یعنی آسمانوں میں یا زمین کی تاریکیوں میں ہو، تب بھی اللہ اس چھوٹی سی چیز کو جانتا بھی ہے اور اللہ اس کو سامنے لانے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے کیسے بے خبر ہوگا؟ ایک ایک عمل کو جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود پھر بھی مہلت دیتے ہیں اور بار بار مہلت دیتے ہیں، بار بار۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے انہیں بار بار مہلت دی جاتی ہے، بار بار موقع دیا جاتا ہے کہ اب وہ گناہوں سے بچ جائیں، اب وہ اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیں۔ اور ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ تم اللہ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے، اور ایسا معاف فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کے متعلق ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے، وہ تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، بندوں کا تعلق ہے، حق کا، تو جب تک اس حق کی ادائیگی نہ ہو یا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، تب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوتی۔ بہرحال فرمائے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ لوگوں، تمہارے اعمال سے تمہارا پروردگار بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں، وہ جانتا ہے۔ اس لیے جو کچھ دنیا میں کرو تو یہ ذہن کے اندر رکھو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک مرتبہ جو ہے وہ ان سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں ساری مخلوقات کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، اپنی نافرمانی سے بچائے۔